بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 8 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 7 کے اندر ہم نے ان پیشگوئیوں کو پڑھنا شروع کیا تھا جو مرزا قادیانی کی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پیشگوئیوں کی لمبی فہرست ایسی ہے جو مرزا قادیانی کی قبر کے اندر عذاب بھی شروع ہو گیا ہوگا اور اس وقت تک پوری نہیں ہوئی اور آج تک پوری نہیں ہو سکی۔ انہی پیشگوئیوں میں سے ایک بہت اہم پیشگوئی وہ محمدی بیگم سے شادی کی ہے۔ محمدی بیگم یہ مرزا قادیانی کی جو الہامات ہیں اس کا ایک رومانٹک پہلو ہے، ایک عشقیہ پہلو ہے، اور اس عشق میں مبتلا ہو کر مرزا قادیانی نے کیا کیا گل کھلائے، کتنی بار تڑپا اور کس قدر اس کے دل کے اندر عشق کا روگ تھا۔ آپ اس کو سنیں تو آپ کو مرزا قادیانی کے اس عشق کا اور اس تڑپ کا اندازہ ہو سکے کہ وہ مرتے دم تک محمدی بیگم کے نہ ملنے کا سوگ مناتا رہا اور نکاح میں نہ آنے کا افسوس کرتا رہا اور چاہت اور تڑپ کا اظہار کرتا رہا۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ بھی یہی ہے، محمدی بیگم اور مرزا قادیانی۔ اس کے اندر متعدد چیزیں آپ پڑھیں گے، سنیں گے کہ محمدی بیگم کون تھی اور مرزا قادیانی کو اس سے کتنی عمر میں عشق ہو گیا، اور پھر اس عشق کی خاطر مرزا قادیانی کیا کچھ کرتا رہا اور کس قدر محمدی بیگم اس کے دماغ پر سوار تھی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ مرزا قادیانی نے کیا جتن کیے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی دھمکیاں، کبھی لالچ، کبھی انعام، کبھی الہام، کبھی کیا اور نتیجہ پھر بھی صفر رہا۔ تو آئیے ذرا سبق شروع کرتے ہیں اور اس مرزا قادیانی کی حسرت کو خوشی کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ محمدی بیگم اور مرزا قادیانی۔ سوال نمبر 8، محمدی بیگم کے نکاح کے بارے میں مرزا قادیانی کے متضاد دعووں کو واضح کریں، نیز واضح کریں کہ نبی کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، جبکہ مرزا کا کلام تضادات کا مجموعہ ہے، کم از کم 3 مثالیں دیں۔ اس سوال کے تحت 2 مضامین ذکر کیے جائیں گے، ایک تو محمدی بیگم کے بارے میں کچھ بات چیت آپ کو ملے گی، اور دوسرا مرزا قادیانی کے دعووں میں کس قدر تضاد تھا۔ یہ تو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی مستقل طور پر کتابیں ہیں جس میں مرزا قادیانی کے تضادات کو جمع کیا گیا ہے، لیکن چند نمونے اور مثالیں آپ کو انشاءاللہ اس سوال کے تحت مل جائیں گے۔ جواب نمبر 8، محمدی بیگم سے متعلق۔ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی نوعمر لڑکی تھی۔ مرزا قادیانی نے خود اس کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنی عمر اور اس کی عمر کے بارے میں کہتا ہے، كانت بنته هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينئذ جاوزت 50، کہ محمدی بیگم ابھی نوخیز لڑکی ہے اور میری عمر 50 سال سے زائد ہے۔ یہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 574 پر لکھتا ہے۔ اب یہ اس لڑکی کی عمر ہے کہ وہ بالکل یعنی چھوٹی عمر کی ہے، اور مرزا قادیانی خود اس وقت 50 سال سے زائد عمر کا تھا، اور مرزا قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور محمدی بیگم کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے بہت جتن کیے، بہت ہی کوششیں کی، کاوشیں کی اس کو حاصل کرنے کی، لیکن حاصل نہ کر سکا، اور عمر بھر تڑپتا رہا، اور اپنے خوابوں کے اندر، اپنے خیالات کے اندر محمدی بیگم کو لا کر خدا جانے کیا کیا وہ سوچتا رہا، کرتا رہا۔ ہم اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن چند نمونے یہاں ذکر کر دیتا ہوں جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی کے دماغ پر محمدی بیگم کس قدر سوار تھی۔ سب سے پہلے تو چند اشعار ذکر کر دیتا ہوں جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے سیرۃ المہدی کے اندر اپنے ابا کی طرف سے نقل کیے ہیں، کہ ابا کی ڈائری کے اندر اس کو یہ اشعار ملے ہیں۔ وہ اشعار سنیے گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے، کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے، ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے، مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے، اس کے جانے سے صبر دل سے گیا، ہوش بھی ورطہ عدم میں پڑے۔ اور تیسری جگہ لکھتا ہے،
سبب کوئی خداوند بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے، کرم فرما کہ آ او میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے، کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر، دلا ایک بار شور و غل مچا دے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 232 پر اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، اب یہ کون ہے کس کے روگ میں تڑپ رہا ہے؟ یہ محمدی بیگم ہے، اس کے روگ میں تڑپ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے یہ تو کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھے ہیں، اسی کی جو تذکرہ نامی جھوٹی وحی کو جمع کیا گیا ہے وہاں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ مرزا قادیانی کو کیسا عشق کا روگ تھا محمدی بیگم کے بارے میں۔ اور 25 جولائی 1892 آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا، ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گڑھے میں ڈال دیا۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکایک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے، کیا گہری نظر ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا کہ یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلگیر ہوئی، اس کے بغلگیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ تو اشتہارات تو دیے تھے محمدی بیگم کے لیے، اور اس خبیث کی خباثت دیکھیے، اس کے دماغ پہ چڑی غلاظت دیکھیے کہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، اور ایک عورت کے عشق میں ایسا تڑپا کہ خواب میں بھی اس کو دیکھ کے اس سے بغلگیر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ آ جاوے، اور پھر اس کی جالی والے کپڑے بھی اس کو نظر آ رہے ہیں، سرخ رنگ بھی اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی حالت تھی۔ ایک اور اقتباس ملاحظہ کریں، 14 اگست 1892 آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی سے باہر کسی تکیہ میں چند کس کے بیٹھے ہوئی ہے، اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا ہے کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں۔ پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے، اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا، اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہوا ہے، اور شیرینی منگوائی گئی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مرزا قادیانی حالت بیداری میں تو اس کے نکاح میں آنے سے رہی، تو اس نے پھر خواب میں شادیاں شروع کر دی، شیرینیاں بھی منگواتا ہے، مہر بھی طے کرتا ہے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اور ننگی ہے، نہایت مکروہ شکل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود حیا سے ننگا ہے، یہ حیا سے عاری ہے، یہ ایک عورت کے عشق کے روگ میں تڑپ کر جل کر بھن گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ اشعار رکھے، کچھ اقتباسات رکھے، صرف اس بات کو آپ کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کے ساتھ یعنی کیا اس کو الفت تھی، یا کس قدر اس کو چاہتا تھا، اور کس قدر اس کے عشق کے اندر تڑپتا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنے اس عشق کو پانے کے لیے مختلف ہیلے، مختلف چالیں چلی، مختلف قسم کی تگودو کی، کبھی خطوط میں دھمکیاں دیتا، کبھی زمین کی ہبہ کے جو کاغذات تھے اس پہ دستخط نہ کرے، کبھی کسی کو رشوت دے، کسی کو انعام کی لالچ دے، کبھی دھمکائے، کبھی سفارشیں کرے، کبھی منتیں کرے، کبھی اشتہار دے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، صفحات کے صفحات بھرے پڑے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی میں محمدی بیگم سے متعلق۔ تو ان تفصیلات میں جانے کا موقع تو نہیں ہے، جو کتاب بھی آپ اٹھائیں گے آپ کو اس کے اندر اچھا خاصا مواد ملے گا، باحوالہ ملے گا، مستند ملے گا۔ یہاں میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، ایک اقتباس اور ذکر کر کے پھر کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وہ اقتباس یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جہاں اور جتن کیے ہیں محمدی بیگم کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں ایک جتن اس نے یہ کیا کہ اس نے رشوت دینے کی بھی کوشش کی رشتہ کروانے والے کو۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 192-93 پر مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، بیان کیا ہے مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جلندر
جا کر قریباً 1 ماہ ٹھہرے تھے۔ ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا، اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں جلندھر اور ہوشیار پور کے درمیان یکے میں آیا جایا کرتا تھا، اور وہ حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا، اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقد زیادہ تر اسی شخص کے ہاتھ میں تھا، اس لیے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ معزز سامعین، یہ گھر کی شہادت ہے، بآواز بلند اعلان کر رہی ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرانے کے لیے مرزا قادیانی محمدی بیگم کے ماموں کو انعام یا رشوت دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ نے اس اقتباس سے کیا حاصل کیا کہ مرزا قادیانی وہ رشوت دے کر، انعام دے کر اپنے نکاح میں اس عورت کو لانا چاہتا تھا، جبکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس خبیث نے جہاں اور علامات گڑے ہیں، قرآن پاک کی آیات چوری کی ہیں، وہاں ایک کلمہ قرآن پاک سے یہ بھی چوری کیا، زوجنا کہا، ہم نے تمہاری سے شادی کروا دی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہا ہے، پیش گوئیاں کر رہا ہے، الہامات گڑ رہا ہے، وہی خود ساختہ بنا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ جتن کرتا ہے، خود منتیں کرتا ہے، انعامات دیتا ہے، لالچیں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی جو حرکت ہے، میں اس پر تبصرہ خود نہیں کرنا چاہتا، مرزا قادیانی کے الفاظ میں ہی تبصرہ کر دیتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ مرزا قادیانی کس قسم کا انسان ہے۔ مرزا قادیانی سراج منیر میں صفحہ نمبر 25 پر، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 27 پر لکھتا ہے، ہم ایسے مرشد کو اور اس کے ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں، جو اپنے گھر سے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے ان کے پورے ہونے کے لیے کوشش کرے اور کرائے۔ ہم ایسے مرشد کو اور ایسے ہی اس کے مریدین کو کتوں سے بدتر سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے پیشگوئیاں کرتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اب مرزا قادیانی اپنے آپ کو خود کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کی اپنی کتابیں آپ کو بتا رہی ہیں۔ میں عبارت کی طرف واپس آتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے اس کو زبردستی اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کیا، یہ اس کا ایک جتن تھا، اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، کچھ سنا دیے، کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامہ کے سلسلے میں مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت پڑی، چنانچہ وہ مرزا قادیانی کے پاس گیا اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی۔ مرزا قادیانی نے اپنی مطلب براری کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا، یعنی اپنی اس حرکت کو دینی ٹچ اور رنگ دینے کی کوشش۔ جب کچھ دن کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کرنے کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اسی شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ خیریت اسی میں ہے۔ اس کی دھمکی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بیان کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جھوٹی وحی، خود ساختہ اور جعلی وحی، اور نیچے لالچ ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، شرط اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو، مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لیے نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لیے۔ وحی کا سہارا، جھوٹی وحی کا سہارا، اس کے بعد فضائل، پھر اس کے بعد لالچ، اور پھر لالچ کے بعد شرط، شرط کے بعد دھمکی، اور دھمکی کے بعد پھر عرضی۔ تو یہ مرزا قادیانی کی حرکتیں ہیں کہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جتن کیے، اور چونکہ اس کی خود ساختہ وحی میں ہی وہ دونوں چیزیں پائی جانی جو پہلے آپ سے عرض کی ہیں، ایک طرف پیش گوئیاں گھڑیں اور دوسری طرف منتیں ترلے کریں، تو یہ مرزا قادیانی کی زبان کے مطابق، اس کی تحریر کے مطابق کتوں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔
ان دھمکیوں وغیرہ کا منفی اثر یہ ہوا کہ مرزا احمد بیگ اور اس کے خاندان والوں نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مرزا نے خطوط لکھ کر، اشتہار شائع کروا کر، پیشگوئیاں کر کے، حتیٰ کہ منت سماجت کے ذریعے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح اس کی آرزو پوری ہو جائے، لیکن محمدی بیگم کا نکاح ایک دوسرے شخص مرزا سلطان احمد سے ہو گیا، اور مرزا قادیانی کے مرتے دم تک بھی محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے جھوٹی پیشگوئی کی تھی، اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ کا نام کا ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی محمدی بیگم اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ یہ جملہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے جا کے اس پہ بات ہوگی۔ اس پیشگوئی کی مزید تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہا کہ میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں۔ نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا، اس کے خاوند کا 2.5 سال کے عرصہ تک مر جانا، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ کیسی محنت اور کتنا تڑپتا تھا، کتنی کوششوں سے الہامات گھڑتا تھا اور کیسے تفصیلی الہامات لکھتا تھا۔ اب یہ 6 دعوے اس نے کیے ہیں، آگے چل کے ان 6 دعووں کا نتیجہ دیکھیے۔ اس بارے میں عربی الہام اس طرح ہے، کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس کا استہزاء کرنے والے تھے۔ فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے ہیں، جی نہیں چاہتا اس خبیث کی طرف منسوب کر کے ان کو پڑھ کے ترجمہ کیا جائے، لیکن مجبوری کے تحت ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ وَيَرُدُّهَا إِلَيْكَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ أَنْ أَنْتَ مَعِيَ وَأَنَا مَعَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے اکثر ٹکڑے ہیں جو اس نے ادھر سے جمع کر کے اپنے جھوٹے الہامات بنائے۔ علاوہ ازیں انجام آتم صفحہ 31 اور تذکرہ میں متعدد جگہ یہ پیشگوئی مختلف الفاظ میں مذکور ہے، اور اللہ کی قدرت کے ہر اعتبار سے مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی، کوئی ایک دعویٰ بھی سچا نہیں ہوا۔ 6 دعوے جو سابقہ صفحے میں آپ نے پڑھے اور اس کے علاوہ 20 دعوے محمدی بیگم کے بارے میں، کوئی ایک بھی نہیں پورا ہوا۔ محمدی بیگم کا خاوند 2.5 سال میں تو کیا مرتا، مرزا کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہا اور 1948 میں وفات پائی، اور خود محمدی بیگم بھی 1966 تک زندہ رہ کر مرزا قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کا اعلان کرتی رہی، اور 19 نومبر 1966 کو لاہور میں بحالت اسلام اس کی موت واقع ہوئی، اور ابھی بھی لاہور کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس عورت پر ہوں، اللہ کی کروڑوں برکتیں اور نعمتیں اس عورت پر ہوں کہ اس نے اس خبیث اور غلیظ سے نکاح نہ کر کے، اور اس کے والدین نے نکاح نہ کر کے اس مرزا قادیانی کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کیا، اور اس کو سر اٹھانے کے لیے نہ چھوڑا، اور زندگی بھر اس کو تڑپاتے رہے، اور اس کو دنیا میں یہ عذاب ملتا رہا، اور آخرت میں بھی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اس کے لیے تیار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے ذریعے اللہ نے مرزا کے ذلیل و رسوا اور خائب و خاسر ہونے کا بہترین انتظام فرمایا۔ آج بھی کوئی صاحب عقل محمدی بیگم کے واقعہ کو دیکھ کر مرزا کے جھوٹے، اوباش، لوفر، لفنگے ہونے کا بآسانی یقین کر سکتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ آخری پیرایا اسی مضمون سے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مریدوں کا موقف۔ جب مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو لاہور میں بمرض ہیضہ جہانی ہو گیا اور محمدی بیگم سے نکاح نہ ہونا تھا اور نہ ہوا، تو قادیانیوں نے اس کا یہ جواب گھڑا کہ نکاح جنت میں ہوگا۔ اس پر کہا گیا کہ محمدی بیگم مرزا پر ایمان نہ لائی تھی، جبکہ مرزا کا کہنا تھا کہ میرے منکر جہنم میں جائیں گے، تو کیا مرزا جہنم میں بارات لے کر جائے گا؟ تو اس پر مرزائیوں نے جواب تیار کیا کہ یہ پیشگوئی متشابہات میں سے ہے۔ غالباً قادیانی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پیشگوئی رب کا وہ وعدہ ہوتا ہے جس کا نبی تحدی، مقابلہ کرنا اور غالب آنا سے اعلان کرتا ہے
جو ضرور پورا ہوتا ہے، مگر معاذ اللہ مرزا کا خدا بھی مرزا سے جھوٹے وعدے کرتا تھا، کیونکہ مرزا کا جو خدا تھا وہ اس کا شیطان تھا، وہ اس کا نفس تھا، وہ اس کی طلب شہرت تھی، طلب جاہ تھی، طلب مال تھی، تو اس لیے وہ سب اس سے جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ تو ومن نصدق من اللہ قیلا ومن نصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو اپنے نبیوں سے جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، سچ کر دکھاتا ہے، اور نبی کے ماننے والے بھی کہہ اٹھتے ہیں وصدق اللہ ورسولہ۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے محمدی بیگم سے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مرزا قادیانی کے جو تضادات ہیں، ان کے جو بیان ہے اس سے متعلق بات ہے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ساری کائنات کو فتنہ قادیانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ہدایت کے قابل نہیں ان کو دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔